قابل قدر سامعین کرام، ہمارے بہت سے مسلم بھائیوں کا اور ہماری بہت سی بہنوں کا یہ سوال رہتا ہے کہ قرآن کریم کو بخشنے کا طریقہ کیا ہے، خاص کر رمضان المبارک میں جب ہماری بہت سی مائیں بہنیں یا ہمارے بہت سے بھائی جب قرآن کریم مکمل کر لیتے ہیں تو ان کے سوالات بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ قرآن کریم کو کیسے بخشا جائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان کے ذہن میں یہ سوچ بڑی گردش کرتی ہے کہ اگر قرآن کریم کو بخشا نہیں گیا تو قرآن کریم کے پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ یہ ایسی سوچ کچھ ان کے دماغ میں ہوتی ہے۔ دیکھیے، شریعت اسلام کے اندر قرآن کریم کو بخشنے کا کوئی خاص طریقہ متعین نہیں ہے، بلکہ حدیث شریف کے اندر جس چیز کا ذکر ملتا ہے وہ ہے صدقہ کرنا۔ ایک صحابیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی والدہ کے لیے ثواب پہنچانے کے لیے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ اسی حدیث سے علماء کرام نے استدلال کیا ہے کہ صدقہ کرنا بھی ایک نیکی ہے۔ اب جو بھی نیکی کی جائے گی تو اس کا ثواب مردے کو زندے کو بخشوایا جا سکتا ہے۔ دیکھیے، جس چیز کا ذکر حدیث کے اندر ہو، قرآن کے اندر ہو، وہی چیز کرے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر کوئی دوسرا نیک کام بھی کر لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ قرآن کریم اگر پڑھ لیا جائے تو اس کو کیسے بخشا جائے؟ دیکھیے، اس کا طریقہ بہت سمپل، بہت ایزی اور بہت آسان ہے۔ اس کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی شکل تو یہ کہ آپ نے قرآن کریم پڑھنے سے پہلے دل میں ہی نیت کر لی اور آپ نے وضو کر لیا کہ میں فلاں ارادے سے قرآن کریم پڑھوں گا یا آدھا پارہ پڑھوں گا یا کچھ صورتیں پڑھیں گے، تو جس چیز کے لیے آپ نے نیت کی ہے پڑھنے کے بعد آٹومیٹک اسی کو ثواب پہنچائے گا۔ اب الگ سے بخشنے کی ضرورت نہیں ہے یا بخشوانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ جس چیز کی نیت ہوگی اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ اجر سے نوازیں گے۔ اب دوسری شکل یہ ہے کہ اگر آپ نے قرآن کریم تو پڑھ لیا لیکن کسی نیت سے نہیں پڑھا، اب آپ پڑھنے کے بعد اس کو بخشنا چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے، اس کا بھی طریقہ بہت سمپل اور بہت آسان ہے۔ اس کے لیے کسی امام یا کسی حافظ کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو آپ نے جو بھی پڑھا ہے سب سے پہلے تو اس کی خطاؤں کو، اس کی لغزشوں کو، اس کی کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ سے درگزر کرائے، اس کی معافی کرائے، اور اس کے بعد جس کے لیے پڑھا ہے خصوصاً پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مرحومین کو اس کا ثواب پہنچا کر اس کے لیے کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اس کی روح کو بھی پہنچائے۔ لیکن اگر کوئی زبان سے نہیں کہہ سکتا تو دل ہی میں نیت کر لے کہ اللہ تعالیٰ میں نے جو بھی پڑھا ہے اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نیت کے مطابق اس کو ثواب پہنچا دیں گے اور ہمارے پڑھنے کا ثواب ہمیں بھی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مزید ایسی ہی اسلامک معلومات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک معلومات کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔